اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں بھیجا تھا، اور ہر نبی جب اپنی قوم میں تشریف لاتے تو نشانی اور معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ایسی نشانی ان کو عطا فرماتے تھے کہ جو اس زمانے کے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو اس زمانے کے لوگ تھے اور پبلک تھی، ان کے درمیان وہ چیزیں زیادہ رائج ہوتی تھی۔ جس کا چلن زیادہ ہوتا تھا اس طرح کا معجزہ اور اس طرح کی نشانی اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو عطا فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس زمانے میں جادوگروں کا دور تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر اپنے فن کے ماہر سمجھے جاتے تھے، بلکہ پورا مصر جو ہے جادوگری کے اندر ہی گویا ڈوبا ہوا تھا، اسی کو بڑا ہنر اور بڑا فن سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حقانیت اور سچائی کی جو نشانی عطا فرمائی، وہ ید بیضا اور اسی طرح عصا، کہ عصا کو جب وہ زمین پر مارتے وہ اژدہا بن جاتا، سانپ بن کر وہ چلنے لگتا۔ جادوگروں کا جادو تو ظاہر میں جو ہے نظر بندی ہوتا تھا وہی، لیکن نظر آتا تھا کچھ اور۔ جیسے آتے ہیں نا مداری لوگ، کھیل دکھاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، کاغذ کا نوٹ بنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سب کو قسم ہے کوئی بغیر پیسہ ڈالے جائے گا نہیں۔ ارے بھائی، جب تو کاغذ کی نوٹ بنا رہا ہے تو گھر بیٹھ کے چھاپتا رہے، پھر لوگوں سے مانگتا کیوں ہے؟ تو بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا ماحول تھا، اس کا چرچا تھا اور زور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کا معجزہ، اسی طرح کی نشانی دی گئی۔ ہاتھ کو بغل میں لے جاتے اور یوں نکالتے تو بالکل روشن اور چمکدار ہو جاتا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا اور طب کا دور تھا، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے جو ہے طبیب اس زمانے میں پائے جاتے تھے، اور ان کو اپنے فن پر بڑا ناز اور بڑا فخر ہوتا تھا۔ افلاطون، ارسطو اور فلاں بڑے بڑے ماہر جو ہے، ابو علی سینا، ایسے ایسے لوگ اس زمانے میں پائے جاتے تھے۔ ابو علی سینا جو ہے وہ بعد کا ہے، زبان سے نکل گیا، خیر، تو بڑے بڑے طبیب اور حکیم اس زمانے میں پائے جاتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پر اسی طرح کا معجزہ دیا گیا کہ آپ مادرزاد نابینا کے اوپر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کی آنکھ پر تو وہ دیکھنے والا، اس کی بینائی آ جاتی تھی، اور مردے کو ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مٹی کے جو پرندے بناتے اور اس کو چھوڑتے اللہ کے حکم سے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا۔ تو یہ جو ہے طب اور حکمت کے اعتبار سے جو یہ چیلنج ہوتا تھا، لیکن جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا مکہ میں، تو عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، فصاحت و بلاغت کے وہ اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے، اور بات حقیقت بھی تھی، یعنی واقعی وہ زبان کے بڑے ماہر ہوتے تھے، اور ان کے یہاں اصل مقابلہ زبان کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ سینکڑوں اشعار پڑھ کر وہ جو ہے چیلنج کرتے تھے، پہلے سے بنا کر نہیں لاتے تھے، بلکہ برجستہ اسی مجلس میں اشعار کے ذریعے مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے بازار لگتے تھے تو وہاں دوسرے کھیل نہیں ہوتے تھے، بلکہ زبان کا مقابلہ ہوتا تھا، فصاحت و بلاغت کے وہ اپنے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا معجزہ اور ایسی نشانی عطا فرمائی قرآن کریم کی شکل میں کہ جو فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے اور سب سے اعلیٰ معیار پر تھا، جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جو ہے جملہ، ایک ایک صورت اور ایک ایک جو ہے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پر عرب کے ان فصیح و بلیغ جو اپنے آپ کو بولنے والا اور پوری دنیا کو عجمی یعنی گونگا بولتے تھے کہ بولنے والے تو ہم ہیں، زبان تو ہمارے پاس ہے،
تو ایسے عرب کو اللہ نے چیلنج کیا کہ آ جاؤ، تم اپنے آپ کو بڑا زبان کا ماہر سمجھتے ہو، بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، آ جاؤ تمہارے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی آیت پہلے پارے میں بھی آئی، اور اسی طریقے سے سورہ یونس کے اندر بھی آئی، اور اس کے بعد بھی اور دوسری صورتوں میں آئی۔ یہ چوتھی جگہ پر یہ آیت آ رہی ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا، سب سے پہلے یہ چیلنج ہوا کہ اگر آپ کو، وہ کہا کرتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس مہارت ہے۔ تو اللہ نے چیلنج کیا، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں، سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں، پورے انسان اور پورے جنات کس بات پر جمع ہو جائیں؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس جیسا، اس قرآن کے مانند دوسرا کوئی کلام، کوئی کتاب پیش کر سکیں، اس پر جمع ہو جائیں اور پوری تیاری کر لیں، محنت کر لیں۔ تو قرآن کا چیلنج ہے، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا قرآن وہ پیش نہیں کر پائیں گے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر سے ان میں سے بعض کے مددگار، سپورٹر اور ہیلپر کیوں نہ بن جائیں، یعنی آپس میں مل جل کر پوری مدد کے ساتھ، پوری جو ہے جمعیت کے ساتھ، سارے انسان، سارے جنات مل کر، چیلنج ہے، میدان بولے کھلا ہوا ہے، آ جاؤ اس جیسا قرآن پیش کر کے دکھاؤ۔ قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں کر سکتے، اگرچہ آپس میں کتنے ہی معین و مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ جب قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن پیش کرو، تو سب کو سانپ سونگھ گیا، کسی کی طرف سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ انسان کتنا بھی بڑا اور ماہر ہو جائے، لیکن انسان انسان ہے، مخلوق ہے، اور قرآن تو خالق کا کلام ہے۔ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام سے کوئی دور تک کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ انسان کا کلام تو تحت الثری کے اندر ہے، زمین کے سب سے نیچے طبقے میں ہے، اور اللہ کا کلام ثریا پر، عرش پر، اور سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت، اس کا اعجاز، اس کے اندر جو معانی ہیں، جو اسرار و رموز ہیں، اس زمانے میں بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی شام تک چیلنج رہے گا۔ کوئی مائی کا لال نہ پہلے پیدا ہوا، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک آئے گا۔ یہ ایسا شاندار کلام ہے۔ جب قرآن نے دیکھا کہ کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا، تو تھوڑا نیچے اتر کر تھوڑا معاملے کو ہلکا کیا، اور 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود کے اندر جو ہے آیت ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہا کہ چلو پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو قرآن کے مانند 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو۔ بہت ایزی ہو گیا، بہت آسان ہو گیا کہ قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی صرف بنا کر، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، اتنا لمبا کلام، اتنا بڑا کلام تم پیش نہیں کر سکتے، تو قرآن کے مانند 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ پھر کسی کی طرف سے آواز نہیں آئی، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی، کوئی سب کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر قرآن اور نیچے اترتا ہے، سورہ یونس کے اندر 11ویں پارے میں قرآن اعلان کرتا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ ہم نے چیلنج کو اور آسان کر دیا اور ایزی کر دیا۔ اب ایک سورت، قرآن کے مانند ایک سورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ اور اسی طرح کی آیت پہلے پارے کے اندر بھی آئی، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کو ہمارے نازل کردہ اس قرآن کے بارے میں شک ہے، کیا شک؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کر پیش کر دیا ہے، یہ ہمارا خالق کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، تو پھر آ جاؤ، تمہارے سامنے، تم تو فصاحت و بلاغت کے امام ہو، تمہارا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے اور بولنے والے تم ہی ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
ان کنتم صادقین۔ اور پہلے بارے میں فرمایا کہ اپنے سارے شہداء اور سپورٹروں اور مددگاروں کو بلا لو، سب کو جمع کر لو، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم جیسا کلام پیش کر سکتے ہو۔ اور قرآن نے عجیب و غریب انداز سے آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، پھر آگے کہہ دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز قیامت تک ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی آئندہ کے بارے میں بھی چیلنج صاف کر دیا کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا۔ لہذا خواہ مخواہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ جانتے تھے، جانتے ہوئے بھی اس کا انکار مت کرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ ہاں جب تم کو معلوم ہے، ہاں کہاں کرتے تھے عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، یہ بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، یہ لوگ مہم چلاتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، کوئی قرآن سنے گا نہیں، جو سنے گا اس کو جو ہے سزا ملے گی اور یوں ہوگا ایسا ہوگا، کوئی محمد الرسول اللہ کے قریب نہ جائے، ان کا کلام نہ سنے۔ لیکن جب رات ہوتی تو انہی چاروں جمع ہو جاتے، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ کیوں؟ یہ ہر ایک یہ خیال کرتا کہ ہم نے یہ مہم چلائی ہے اور بہت ہی زبردست انداز میں ہم نے یہ جو ہے یہ اعلان کیا ہے، لہذا کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن بولے اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ تو ابو جہل یہ سوچتا کہ وہ تینوں تو آئے نہیں ہوں گے، چلو میں تنہائی میں پہنچ جاتا ہوں۔ جب امام الانبیاء تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو قرآن سننے کے لیے ابو جہل پہنچ جاتا۔ ادھر عتبہ سوچتا کہ وہ تینوں کہاں آئے ہوں گے، انہوں نے اتنی زبردست مہم چلائی ہے قرآن کے سننے سے روکنے کی، لہذا چلو میں چپ چاپ چلے جاتا ہوں۔ پھر ولید ابن مغیرہ بھی یہی سوچتا، شیبہ بھی یہی سوچتا، تو چاروں پھر جمع ہو جاتے کہ تو کیوں آیا؟ بولے تو کیوں آیا؟ بولے حقیقت تو یہی ہے کہ بولے اس کے بغیر مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، عربی زبان کے نشیب و فراز تھے، اس سے اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ واللہ انہا لحلاوہ، خدا کی قسم اس کلام میں وہ مٹھاس ہے، وہ مزہ ہے جو کھانے دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے وہ مزہ۔ وہ تو ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم الحمدللہ رب العالمین میں کیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی صورت مانی جاتی ہے، یہ سسٹم بھی تھا عرب میں، زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، کیونکہ ان کو وہ فصاحت و بلاغت کے امام تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا۔ تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے جاہلیت کے، ان کے کلام کو جب وہ مقابلہ ہوتا بازاروں میں، میلوں میں، اور جو جیت جاتا تو اس کا کلام لے کر کعبۃ اللہ کے اس کا جو قصیدہ ہوتا، جو نظم ہوتی اشعار کی شکل میں، اس کا قصیدہ لکھ کر کعبۃ اللہ پر لٹکا دیا جاتا، اور چیلنج ہوتا کہ سب سے زیادہ شاندار کلام ان کا ہے، آ جاؤ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا کلام پیش کر کے دکھائے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے سورہ کوثر لکھوا کر اس پہ ٹنگوائی تھی، تو ان کا سارا کلام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے چھوٹی صورت قرآن کریم کی، اور یعنی چھوٹی صورتوں میں ہے اور سب سے چھوٹی ہی ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائے وہ۔ ایک نے جو عتبہ تھا غالباً، اس نے جو سب سے زیادہ زبان کا ماہر مانا جاتا تھا، اور قریش کو اور کفار مکہ کو اس پر بڑا ٹرسٹ تھا، بڑا اس پر کیا ہے گھمنڈ اور اعتماد تھا۔ اس نے بنایا بھی تو کس پر بنایا؟ القاریۃ مالقاریۃ سورت ہے، تو کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب قصیر۔ 4-5 آیتیں اس طرح کی اس نے سورت کے انداز پر بنائی۔ حالانکہ سورہ القاریہ میں قیامت کا ہولناک منظر ہے، القاریہ کہ کھٹکھٹانے والی چیز جو ہر ایک کو ہلا دے گی۔ کیا ہے؟ وما ادراک مالقاریہ، آپ کو کیا معلوم وہ کھٹکھٹانے والی چیز جو دل کو دہلا دے گی۔ جب قیامت آئے گی تو آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، چاند سورج بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، تو وہ اس کی آواز اتنی خطرناک ہوگی، اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ تو اس کا منظر جو ہے تھوڑا سا وہاں کھینچا گیا ہے سورہ القاریہ میں۔
تو اس کے اوپر اس کے وزن پر اس نے جو ہے 2-4 آیتیں بنائیں. کیا الفیل ملفیل، ہاتھی، ایلیفینٹ، ہاتھی، وما ادراک ملفیل، آپ کو معلوم ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ معلوم ہے جانور ہوتا ہے. اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ اس میں کون سا یعنی لاجک چھپا ہوا ہے؟ اس میں کون سے بھیجا لگانے کی ضرورت ہے؟ اس میں کون سے معانی، اسرار و رموز اور مسائل کی گہرائی اندر چھپی ہوئی ہے؟ کون سا یہ بہت اعلیٰ درجے کا کلام ہے؟ سب کو پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے. الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی. وما ادراک ملفیل، آپ کو کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ بولے سب معلوم ہے. بچوں نے مذاق اڑایا کہ جو سب سے بڑا فصیح و بلیغ ہے اس کا یہ کلام کہہ رہے آپ کو کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو بولے تو ہاتھی کا بچہ ہے، ہم تو ہاتھی کو جانتے ہیں. لو خرطوم طویل، اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے، بولو میں دکھ رہی ہے. اس میں بتا نہیں کیا اس میں ہے کیا لوجک؟ لو خرطوم طویل وذنب قصیر. ارے اللہ کا کلام تو وہ ہے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں نے سنایا تھا. جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، 4 اماموں میں یہ 2 امام بھی ہیں. پوری دنیا میں 4 اماموں کو فالو کیا جاتا ہے. اہل حق، اہل سنت والجماعت کا مسلک ان 4 اماموں کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر پہلے نمبر پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تیسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. سعودی عرب میں حنابلہ یعنی حنبلی مسلک، امام احمد بن حنبل کا مسلک چلتا ہے. غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں. وہاں امام حرم وغیرہ جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ سینے پر نہیں باندھتے یا نیچے باندھتے ہیں، پیٹ پر باندھتے ہیں، لیکن دھوکہ دیتے ہیں. جو لوگ سعودی جاتے ہیں تو فری میں وہاں سے بدعت اور خرافات لے کر آتے ہیں. خیر، تو امام احمد بن حنبل کا واقعہ قرآن کی گہرائی کے اوپر میں بتانا چاہ رہا ہوں. قرآن کتنا گہرا ہے، سرسری نہیں. آج تک تفسیریں ہزاروں کی تعداد میں لکھی جا رہی ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت کی گہرائی بھی کوئی ناپ نہیں سکا ہے. سب نے اپنے قلم کو توڑ دیا اور یوں کہا کہ قرآن کی گہرائی میں ناپ نہیں سکا. سمندر سے بھی زیادہ جس کی باتوں میں ہے گہرائی، وہ عظیم الشان کتاب ہمارے حصے میں آئی. وہ عظیم الشان کتاب ہمارے حصے میں آئی. خیر، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اطلاع بھیجی کہ حضرت میں آپ سے ملاقات کرنے آنا چاہتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہا کرتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے آدمی ہیں. لاکھوں حدیثیں، تقریباً 7 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھیں. اتنا بڑا امام، اور مسند احمد کے نام سے 20-22 جلدوں میں کتاب موجود ہے حضرت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی. اتنا زبردست آدمی. جب جنازہ اٹھائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس جگہ کو، اس میدان کو ناپا گیا. اس زمانے میں 30 لاکھ کا مجمع بتایا جاتا ہے. اتنی بڑی، یعنی اس زمانے میں 30 لاکھ کا مطلب پورا ملک آ گیا. آبادی کہاں ہوتی تھی؟ شہروں کی آبادی مشکل سے 50,000 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں میں، چھوٹے موٹے تو 10-20 ہزار کے اندر ختم ہو جاتے تھے. تو اتنا بڑا مجمع یعنی بہت بڑی بات ہو گئی. تو جنازے کو دیکھ کر 30,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھا تھا. امام احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، امام شافعی استاد ہیں، تو اطلاع بھیجائی کہ حضرت میں ملاقات کرنے آنا چاہتا ہوں. تو امام شافعی بہت خوش تھے. جب شاگرد بڑا ہوتا ہے تو استاد کو بھی فخر ہوتا ہے. جب چیلا اور اسٹوڈنٹ یعنی کمال کا ہوتا ہے تو گھمنڈ اور فخر ہوتا ہے استاد کو. تو بڑے یعنی اس سے گھر جا کر کہہ رہے کہ میرا احمد آ رہا ہے اور بہت بڑے علم کا وہ حامل ہے اور بڑے تقوی والا ہے. تو گھر میں جو بچیاں تھیں ان کو یعنی جا کر کہا کہ شاندار کھانا تیار کرو اور ہر اچھا انتظام کرو، میرا احمد آ رہا ہے. جب امام احمد بن حنبل تشریف لائے، سامنے دسترخوان رکھا گیا، اور تو دسترخوان پر جب دسترخوان بچھایا گیا تو سارا کھانا کھا گئے. حالانکہ صاف کرنا سنت ہے، صفایا کرنا سنت نہیں ہے. صاف کرنا سنت ہے، صفایا کرنا سنت نہیں ہے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم تھے.
ہاں یہ لاک ڈاؤن نے بہت سارے آسمان اور بہت سارے ستاروں کو جو ہے یعنی اچک لیا. اس کے اندر حضرت بھی 2021 کے اندر چلے گئے. 30 جولائی کو انتقال ہوا تھا. ابھی جو 2-3 دن پہلے 30 جولائی گزرا ہے تو 5 سال حضرت کو ہو گئے انتقال کے. تو وہ اپنا واقعہ سناتے کہ ایک جگہ یہ سنبھل کے رہنے والے تھے اور بہت شریف اور نرم مزاج استاد تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ دعوت میں ہم بیٹھے تو ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب بھی کھانے بیٹھے. وہ دھڑا دھڑ خوب جم کے بیٹنگ کر رہے ہیں. اپنا جو برتن تھا جو تھال تھا سب صاف کر گئے. اب اندر سے بھی الارم بجنے لگا, یعنی گھر کا جو برتن بج رہا ہے کہ بھائی وہ وہاں سے بھی کھانا نکالا جا رہا ہے. تو اندر الارم, تبلیغ والے بولتے ہیں نا کہ الارم بجے تو کھانا ہاتھ روک لینا چاہیے. تو میں نے ان کو کوہنی ماری کہ حضرت اندر سے بھی الارم بج رہا ہے, تھوڑا خیال رکھو. بولے صاف کرنا سنت ہے نا. یہ کہا کہ صاف کرنا تو سنت ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی صاف کرنا سنت ہے, صفایا کرنا سنت نہیں ہے. کہ اپنا تھال بھی کھا گئے اور یہاں کا برتن بھی کھا گئے اور گھر میں جو بچا تھا گھر والوں کے لیے وہ بھی کھا گئے. یہ صفایا کرنا یہ سنت نہیں ہے. آدمی اپنے آگے کا صاف کر لے, صاف کرنا سنت ہے, کھانا بگاڑے نہیں. لیکن سب کھا گئے. تو امام احمد بن حنبل کا معاملہ ایسے ہی ہوا, دسترخوان پر بیٹھے تو سارا کھانا کھا گئے. جب برتن خالی ہو کر گھر میں گئے تو پہلے ہی یعنی کوئی نوٹ کرے کہ نہ کرے, گھر والے ہوم منسٹر صاحبہ سب نوٹ کرتی ہیں کہ بڑی تعریف ہو رہی تھی. ابا اور جو ہے ہمارے حضرت بڑی تعریف کر رہے تھے کہ ہمارا شاگرد ایسا ہے ویسا ہے, یہ تو کھاؤ آدمی ہے. پورا سب برتن ہی ہمارا بھی کھا گئے. تو بولے ابا سے کل بتا دیں ابا کو, کل ابا سے پوچھیں گے کہ کیسا شاگرد ہے تمہارا. پھر آرام کرنے کی جگہ پر جہاں یعنی چارپائی اور بستر بچھایا گیا تو وہاں جو ہے اس زمانے میں وہ کیا دور تھا کہ تہجد فرض کی طرح ادا کی جاتی تھی. آج تو فرض بھی ادا نہیں کر رہے ہیں لوگ. وہ دور ایسا تھا کہ تہجد پڑھنا عام تھا. عام مسلمان بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا. یہ تو بڑے لوگ ہیں جن کے لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں آج فالوورس ہیں, لیکن یوٹیوب پہ نہیں آئے گا. یوٹیوب پہ ان کے فالوورس نظر نہیں آئیں گے, لیکن پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں امام شافعی کے مسلک پر چلنے والے اور امام احمد بن حنبل کے مسلک پر چلنے والے لوگ موجود ہیں. تو اب وہاں پانی رکھا تھا کہ بھئی رات کو اٹھیں گے تب وضو کریں گے اور تہجد پڑھیں گے. تو جب صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے, ابا بھی بچیوں کے اور شاگرد بھی امام احمد بھی, تو اب بچیوں نے بستر اٹھایا اور دیکھا تو لوٹا پانی بھرا ہوا رکھا ہوا ہے. بولے اوہو, یعنی جم کے کھائے تو کھراٹے لے کے سوتے رہے, تو تہجد بھی نہیں پڑھی. کیونکہ اگر تہجد پڑھتے تو وضو کرنے کے لیے اٹھتے, اس کا مطلب سوتے رہے. آنے دو ابا کو, آج ابا سے پوچھیں گے کہ آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے. جب صبح میں جو ہے ملاقات ہوئی اور ابا تشریف لائے تو کہا ابا آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے کہ میرا شاگرد ایسا ہے, بڑا نیک ہے, وہ تو بہت کھانے والا, پورا کھانا ہمارا بھی کھا گیا, ہم کو برگر اور چاؤمین منگانا پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ توہین ہے ان لوگوں کے لیے. برگر اور چاؤمین کیا ان کی طرف منسوب کرنا, یہ توہین ہے. کھانوں کی ویرائٹی میں ان کا نام آئے گا ہی نہیں. جو اہل ذوق ہیں یہ اس کو کبھی پسند نہیں کریں گے. خیر, تو کیا ابا یہ تو پورا کھانا کھا گئے اور جم کے کھایا انہوں نے, اور رات بھر سوتے رہے, لوٹا پانی کا بھرا ہوا ویسے ہی رکھا رہا. اس کا مطلب تہجد بھی نہیں پڑھی. تو بولے بیٹا احمد تمہاری شکایت آئی ہے گھر سے, بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ تم سارا کھانا کھا گئے. تو کہا کہ حضرت گستاخی معاف فرمائیں, جب میں بیٹھا دسترخوان پر کیا نگاہ تھی, کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے. جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں. تو کہا کہ حضرت نورانیت, نور ہی نور کھانے میں نظر, اتنا حلال کھانا تھا کہ اس کی نورانیت مجھے وہ آنکھیں بھی چاہیے بھائی, ایسے تھوڑی نظر آئے گا. تو کہا کہ نورانیت اتنی تھی اس کھانے کے اندر, میں سمجھ گیا کہ اتنا نورانی اور حلال کھانا دنیا میں احمد تجھے نہیں ملے گا. سمیٹ لے جتنا سمیٹنا ہو, کھا لے. مجھے یعنی میں کھانے کی عادت نہیں ہے زیادہ, لیکن اتنا نورانی اور حلال کھانا میرے سامنے نظر آیا, اس کا نور اتر رہا تھا اللہ کی طرف سے. تو کیا کہ سمیٹ لے جتنا سمیٹنا ہو. تو میں نے اسی لیے جم کے کھایا اور سب کھا گیا. پھر تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کہ حضرت اس کھانے کی نورانیت و برکت ایسی تھی کہ رات بھر نیند ہی نہیں آئی. کیوں نیند نہیں آئی؟ کہا سورہ فاتحہ کے اندر غور کرتا رہا. الفیل و ملفیل پہ میں سنا رہا ہوں
کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو 7 آیت کی آیت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ تک ہم لوگ نہیں جانتے، میں 30 سال کا نمازی، میں 40 سال کا نمازی، لیکن لاؤ دنیا بھر کی واٹس ایپ پر اور موبائل پر دنیا بھر کی خرافاتیں دیکھیں گے، شارٹ ویڈیو سے زندگی تباہ کریں گے، برباد کریں گے اپنے آپ کو، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو کہ کم سے کم سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ تو کم سے کم آنا چاہیے، تھوڑا ہلکا پھلکا معنی اور مطلب بھی تو آنا چاہیے۔ خیر، تو کہا کہ میں ان آیتوں میں غور کرتا رہا تو اس کھانے کی نورانی کھانے کی برکت سے رات بھر نیند نہیں آئی، اور اس پوری صورت میں غور کرتا رہا۔ لکھا ہے کہ 400 یا 4000 مسائل میں نے نکالے ایک رات میں۔ یہ ہے قرآن کی گہرائی۔ الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی آپ کو کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر کیا گہرائی ہے؟ تو یہ قرآن کی گہرائی ہے کہ لوگ لکھتے گئے، پڑھتے گئے، اندر اترتے گئے، لیکن قرآن کے سمندر کا کنارہ آج تک کوئی پا نہیں سکا ہے، کیونکہ انسانوں کی سوچ کی اور عقل کی اور علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس سے بہت دور میرے رب کے علم کی شروعات ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے۔ وہ خالق ہیں، خالق کا کلام ہے، اس کے علوم کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، لہذا آج بھی لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ جب بھی مطالعہ کرتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تو نئی بات ملتی ہے۔ جب بھی اگر قرآن کو جو ہے یا خالی ایک تفسیر رازی کا اگر مطالعہ کر لیں، عام علماء بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ کیا علم تھا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ تفسیر رازی عجیب و غریب لکھی ہے، یعنی لوگ حیران ہیں، بلکہ کہنے والوں نے یوں کہہ دیا اس میں ہر چیز ہے تفسیر کے سوا۔ تو پھر مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ تفسیر کے ساتھ ہر چیز ہے، اندر تفسیر بھی ہے۔ اور جب آسمانی دنیا کی بات کرنے پر آتے ہیں امام راضی، تو وہ باتیں جیسا لگتا ہے کہ آسمان کی سیر کر رہے ہیں اور کسی راکٹ پر یا کسی اس پر سوار ہو کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ اس زمانے کی آج سے سمجھو کہ تقریباً 700-800 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں کہاں یہ سب تھا؟ آسمان میں اڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، آسمان میں اڑنے کا تصور ہی نہیں تھا کہ آسمان میں بھی انسان اڑ سکتا ہے۔ لیکن زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی، اور چاند اور سورج ستاروں کی، اور دنیا کے اندر پائی جانے والے مخلوق کی اور قرآن کی آیتوں کی وہ تفسیر اور وہ علم وہ بیان کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے چیلنج کر دیا کہ ایک صورت بنا کر پیش کر دو، تو بنائی تو ایسی بنائی کہ بچوں نے مذاق اڑائی کہ ہاتھی، بولے پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے۔ بولے دکھ تو رہی ہے، اس میں کون سا لوجک چھپا ہوا ہے کہ 400 مسائل اندر نکلیں گے؟ لہو خرطوم طویل، وہ بولے وہ ضمب قصیر، اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے اور چھوٹی دم ہوتی ہے، بولے سب برابر ہے، سب دکھ ہی رہا ہے، اس میں کون سا لوجک ہے، کون سا علم چھپا ہوا ہے، کون سا تم نے دھاڑ مار لی اور بہت بڑا کمال کر دیا؟ تو یہ ہے۔ پھر آخر میں لاسٹ میں قرآن نیچے اتر کر کہتا ہے کہ اگر ایک صورت نہیں بنا سکتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک بات ہی اس طرح کی بنا کر لے آؤ، 1 سینٹینس، ایک جملہ ہی بنا کر لے آؤ قرآن کی طرح، قرآن کے ٹکر کا۔ ابھی چند سال پہلے جب ہم لوگ پڑھتے تھے، آج سے 20-22 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ سے جو ہے قرآن کی ٹکر میں، اس کے چیلنج کے اندر الفرقان کے نام سے ایک کتاب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر بنائی تھی۔ یعنی اسی طرح عربی کو الٹا سیدھا جوڑ توڑ کر الٹا سیدھا قرآن کے کوئی الفاظ اٹھائے، کوئی وہاں سے لیے، یہاں سے لیے، کچھ باہر کی کچھ کے الفاظ لیے عربی زبان میں، اس طرح بنا کر جو ہے یعنی الفرقان کے نام سے قرآن کے خلاف کہ بولے ہم بھی اس طرح کلام بنا سکتے ہیں، تو پیش کیا۔ تو ایسا پیش کیا کہ اس کے ہر صفحے پر، ہر پیج پر گرامر کی 2500 غلطیاں، یعنی جملہ ہی غلط بن ہی نہیں رہا ہے۔ اور عربی زبان کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو اول اور دوم سوم میں پڑھنے والے ہیں، جو ابھی یعنی عالم بھی نہیں بنے، مولانا، وہ لوگ یعنی ہر صفحے پر 20-25 غلطیاں نکال رہے ہیں۔ اور جب جملہ ہی صحیح نہیں ہے تو اس کا ترجمہ کیا خاک ہوگا، اور جب ترجمہ ہی نہیں ہوگا تو اس کے اندر کون سا معنی اور کون سا مطلب اور کون سے علوم اندر چھپے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر پیج پر 20 غلطیاں۔ تو اس کو وہ لوگوں نے خود ہی شرما کر ہٹا دیا، غائب کر دیا، ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اعجاز کو اور قرآن کے جو بلند معیار کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف جو ہے طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے کہ مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ جب مردوں پر پڑھنے سے فائدہ ہے تو زندہ پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بھائی اس کی تلاوت کی جاوے، اس پر عمل کیا جاوے، اس کو سیکھا جاوے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کے جیسا کوئی پیش نہیں کر سکتا آج بھی، اور قیامت تک یہ چیلنج پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے، قرآن جو ہے ہمارے نبی کا وہ معجزہ ہے اور وہ نشانی ہے کہ اور نشانیاں تو ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو جو نشانیاں دی گئی تھیں وہ ان کے زمانے کی تک تھیں، بعد میں ختم ہو گئی، لیکن قرآن ایسی نشانی ہے اور ہمارے نبی کا ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک قرآن باقی رہے گا، قیامت تک قرآن باقی رہے گا۔ اور جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے گا، قرآن سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ جب قرآن کی حفاظت کریں گے تو قرآن والوں کی بھی حفاظت ہوگی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ قرآن والوں کو ہی قبول کریں گے سبب کے طور پر اور اسباب کے درجے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔